آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المتين الكريم والرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مکی سرکار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار ڈوبی نیا کے کھیونہار وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا رسول کریم رؤوف الرحیم کی بارگاہ میں درود پاک کے ہار اور پھول پیش کریں وہ آواز بلند مل کے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد پہلے وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات خانقاہ قادریہ چشتیہ اشرفیہ عظیمیہ میں ہر شب جمعہ کی طرح آج بھی محفل نور، محفل ذکر، محفل روحانیت سجائی گئی. ایام حج چل رہے ہیں، قافلے یہاں وہاں سے مکہ المکرمہ کی مقدس سرزمین کے لیے جا رہے ہیں، جانے کی تیاریاں کر رہے ہیں. قافلے ہند سے سوئے طیبہ نگر، قافلے ہند سے سوئے طیبہ نگر اہل ایمان کے ساتھ جاتے رہے یا بھری دیکھ کر ان کی قسمت کی ہم اپنی قسمت پہ آنسو بہاتے رہے. جتنے مسجود تھے اتنے ساجد ہوئے، بس رہے تھے خدا آستی کے تلے. اسی مناسبت سے میں نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، وہ پہلا گھر لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا، اور اس کا وصف حمید یہ ہے کہ وہ بہت مبارک ہے. پہلا گھر اس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ بہت مبارک ہے. بہت مبارک ہے. اچھا، خانہ کعبہ اتنا مبارک ہے اور مدینے کے تاجدار نے اسی خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے فرمایا اے کعبہ، تیری عظمت بڑی، تیرا مقام بلند، تیرا مرتبہ بہت اونچا، مگر اے کعبہ ایک مومن کا دل تجھ سے بھی زیادہ معتبر ہے. مومن کا دل. اور آگے اس میں کئی جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا قلب المومن عرش اللہ، مومن کا قلب عرش اولا ہے. تو اب معاملہ یہاں سمجھ میں آنا یہ ہے کہ مومن کیا ہے. مومن کیا ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ بس اسی چیز سے دنیا بے خبر ہے، اسی بات سے دنیا بے خبر ہے. ہر انسان اپنے کو مومن کہنے کے لیے پیچھے نہیں رہتا، وہ چاہے پڑھا لکھا اس دور کا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، ڈگری یافتہ ہو یا غیر ڈگری یافتہ ہو، سند و دستار جبے والا ہو یا غیر سند و دستار جبے والا ہو، سب اپنے کو مومن کہتے ہیں. مومن کیا ہے؟ ادھر ادھر کی بات نہ کرتے ہوئے بلکہ ہم قرآن سے
مدینے سے چلا پوری روئے زمین پر چھا گیا، مگر جو اہل ایمان تھے ان کے قدموں پہ طاغوتی قوتیں دم توڑ دیتی تھی۔ آج جو اپنے کو ایمان والے کہہ رہے ہیں وہ کافروں کے سامنے کو دم توڑ رہے ہیں۔ تو قرآن نے تو اعلان کیا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، تم ہی کامیاب ہوگے، تم ہی غالب آؤگے اگر تم مومن ہو۔ قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، کائنات عالم کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، مگر قول مصطفیٰ قول خدا نے کل بدلا تھا نہ آج بدلا ہے نہ قیامت تک بدلا ہے۔ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ سب بدل سکتا ہے مگر قرآن کے ایک نقطے پہ نہ ہے، کل تھا نہ آج ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ اے قرآن بتا تو صحیح کہ وہ مومن کسے کہتے ہیں، مومن کون ہے؟ تو قرآن مقدس مسکرا کے جواب دے گا کہ آؤ تمہیں مثال دے کے آیت کے بتاتا ہوں کہ مومن کیا ہے، مومن بنتا کیسے ہے۔ تو قرآن فرماتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اس آیت کا پہلے شان نزول سنو، پھر آیت کا ترجمہ، تب بات آئے گی سمجھ میں۔ شان نزول یہ ہے کہ کچھ اعرابی یعنی عرب کے لوگ دیہاتوں میں عربی آئے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض کیا یا رسول اللہ ہم اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعرابیوں کو کلمہ پڑھایا اور مشرف پر اسلام کیا، اسلام کے دامن میں چھپا لیا، اسلام میں داخل کر دیا۔ اب جو پہلے صحابی تھے اسلام نبی کے ہاتھ پر لائے تو صحابی بنے۔ غلام علی بھائی غور کرنے کا مقام ہے بہت زیادہ۔ اسلام یہ کلمہ پڑھا جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام میں داخل ہوئے، نبی کے دست مبارک پر تو بن گئے صحابی، اور صحابیت کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی ابدال صحابیت کے مرتبے کے کنارے تک نہیں پہنچے۔ اتنا بڑا مرتبہ صحابی بن گئے۔ بھائی جب وہ صحابی بن گئے اس کے بعد جو اور پہلے ایمان لائے تھے، اسلام میں داخل جو صحابہ ہوئے تھے، جب وہ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپس میں تبادلہ خیال اسلام پر اور بانی اسلام پر کر رہے تھے، تو یہ لوگ بھی آئے قریب جو عربی تھے، انہوں نے کہا کہ اے صحابہ دیکھو اب ہم اور آپ دونوں بھائی بھائی ہو گئے ہیں، اب ہم بھی مومن بن گئے۔ ان عربیوں نے کہا اب ہم بھی مومن بن گئے، آپ بھی مومن ہم بھی مومن بن گئے،
اللہ یہ اعرابی جنہوں نے نیا نیا ابھی کلمہ پڑھا ہے یہ اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں، ایمان والا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل یہ تھا کہ آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے تھے، جو کہتے تھے وحی الہی ہوگا، اللہ کا جب حکم ہوتا تھا تب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان بنتی تھی، جب تک اللہ کا حکم نہیں تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش کیا فرمایا کرتے تھے۔ جب یہ فرمایا اتنے میں سدرہ کے مکین جبریل امین بارگاہ مصطفیٰ میں چہچہانے لگے، فرمایا قالت الاعراب آمنا، یا رسول اللہ یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے، قالت الاعراب آمنا یہ اعرابی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے، ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی کہہ دو ان سے ابھی تو تم اسلام میں داخل ہو کے مسلمان بنے ہو۔ غلام علی بھائی، ولیکن قولوا اسلمنا، ابھی تو کہہ دو ان سے کہ ابھی تو تم اسلام میں کلمہ پڑھ کر داخل ہوئے ہو اور مسلمان بنے ہو۔ آگے فرمایا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، مومن تم جب بنو گے جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہوگا۔ یہاں سے معاملہ حل ہو گیا۔ مسلمان ہونا اور ہے، مومن ہونا اور ہے۔ مومن تب ہوگا انسان جب اس کا یہ دل اللہ 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 کرے گا تھک تھک کے بجائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، جب ایمان تمہارے دل میں داخل ہوگا، ایمان دل میں داخل ہوگا تب تم ہوگے مومن، اور جب تم مومن ہوگے تو نماز مومن پہ فرض ہے، روزہ مومن پہ فرض ہے، حج مومن پہ فرض ہے، زکوٰۃ مومن پہ فرض ہے، مسلمان پہ نہیں، عام انسان پہ نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کہہ کر کے حج کا حکم ہے، اے ایمان والو کہہ کے نماز کا حکم ہے، اے ایمان والو کہہ کر کے زکوٰۃ کا حکم ہے، اے ایمان والو کہہ کر کے ارکان اسلام کا حکم ہے، اور ایمان والے کے لیے نعمتیں ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ان کنتم مومنین، کامیابی تمہیں تب ملے گی جب تم مومن ہو گے۔ جب مومن تھے وہ 313 تھے، لرزتا تھا زمانہ، 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں پر کرتے ہیں غلامی، کروڑوں ہیں مگر کرتے ہیں غلامی۔ بات یہ ہے وہ مومن تھے، ہم مومن ہیں۔ یہ چیزیں کہہ دو تو بری لگیں گی، ان مولویوں نے، ڈنڈا خور مولویوں نے سب تباہ کر کے رکھ دیا، اور ان پیروں نے جنہیں صرف نذرانے والے مرید چاہیے، چکنی چپڑی باتیں چاہیے، روحانیت کے پے سے واقف نہیں، پیری کے پے سے واقف نہیں، مرشد کے میم سے واقف نہیں، اور دنیا کو غرق کر دیا، تباہی کے دہانے ملانے کھڑے کر دیا۔ ایک جگہ نہیں، قرآن نے بہت جگہ اس کا فرمایا ہے۔ ایک جگہ پر افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام،
بھی تو اسے رب کا نور ملتا ہے، اسے رب کا نور ملتا ہے۔ مگر آج کے دور میں نکال بہت ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے نقل، اس لیے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے نقلیں چل رہی ہیں۔ ذکر کی محفل ہے یہاں، لوگوں نے بھی ذکر کی محفلیں بجانا اپنے اپنے گھروں میں شروع کرتے، اچھی بات ہے، تاکہ ہمارا چاہنے والا کٹ نہ جائے، چھوٹ نہ جائے۔ مگر اس محفل کا معاملہ تو سمجھو، ذکر کی محفل تک بارگاہ غوث اور بارگاہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے جب وہاں سے محفل کا اذن ہوتا ہے، ورنہ ثواب تو ملے گا مگر روحانیت نہیں ملے گی۔ ثواب تو ملے گا، روحانیت نہیں ملے گی۔ اب بات یہ ہے کہ مومن فلما يدخل الایمان فی قلوبہم، جب ایمان قلب میں داخل ہوگا، تو ایمان کیسے داخل ہوگا، کیا ہوتا ہے؟ تو یہ ہے روحانیت کا مطلب۔ ایک علم ظاہر ہے اور ایک علم باطن ہے۔ ظاہری علم کتابوں میں ہے، باطنی علم سینوں میں ہے۔ وہ چیزیں آج تک جو تھے وہ لے کر کے چلتے تھے، جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بنا لے، جو بیچتے تھے دوائے درد دل وہ دکان اپنی بڑھا دے۔ مطلب یہ کہ جو سینے کا علم رکھتے تھے وہ بزرگ تو اپنا علم لے کر کے اپنے مزاروں میں ان سے پایا کیسے جائے؟ اب اکا دکا ادھر ادھر بچے ہیں وہ چھپے چھپے چلتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ نکالوں نے مکالوں نے زمانے پر اپنا گروہ دبدبا بنا دیا۔ فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، جب تمہارے قلب میں ایمان داخل ہوگا تب تم مومن بنو گے۔ قلب میں کیسے داخل ہوگا؟ تو یہ میں بہت بار بتا چکا ہوں اپنی محفل کے اندر۔ آج پھر میرا مقصد اس محفل کا صرف یہ ہے کہ تم کماؤ مگر مومن بن جاؤ، مومن بن جاؤ، تاکہ بھائی مسئلہ عجیب ہے، عجیب۔ قرآن سچا کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے، مگر دیکھنے میں آتا ہے نمازی بھی ہے بہت بڑا مکار بھی ہے۔ دلالی کر رہا ہے نمازی ہے، مکاری کر رہا ہے نمازی ہے، چوری کر رہا ہے نمازی ہے، زنا کر رہا ہے نمازی ہے۔ اگر نماز برائی فحش سے روکتی ہے تو زناکار کو نماز میں زنا سے کیوں نہیں روکتا ہے؟ تو سوال کھڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ غلام علی بھائی پوچھو ان مولویوں سے، ڈھونگی پیروں سے، دیں گے جواب؟ ان کے باپ نہیں جواب دے پائیں گے۔ تو قرآن میں تو جھوٹ ہے ہی نہیں، قرآن سچا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے نماز بے حیائی بری باتوں سے روک دیتی ہے۔ تو ایک انسان 5 رکعت کا تہجد کی بھی پڑھ رہا ہے، سود کھا رہا ہے، پیاس کھا رہا ہے، 5 رکعت کی تہجد کی بھی پڑھ رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، ایک نہیں 20 میں پکڑ کے ہاتھ دکھا رہا ہے۔
دے گا؟ کیا جواب ہے کہ قرآن نے نماز مومن پہ فرض کی ہے. نماز کس پہ فرض ہے؟ مومن پہ نماز فرض ہے، اور نماز مومن کو فیصلے ہوگی. جس پہ فرض نہیں اسے کیا روکے؟ ارے بھائی فاؤنڈیشن نہیں ہے، عمارت کھڑی کس پہ کرو گے؟ بنیاد نہیں، عمارت کس پہ کھڑی کرو گے؟ ایمان بنیاد ہے. کیا سمجھ لو ایمان زمین ہے، زمین نہیں تو فاؤنڈیشن نہیں، فاؤنڈیشن نہیں تو تعمیر کہاں سے؟ ایمان ہوگا تب ہوگا. فَلَمَّا يَدْخُلُ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، جب تمہارے دلوں کے اندر ایمان داخل ہوگا تب تم مومن ہوں گے. ایمان دلوں میں داخل کرنے کے لیے أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ اپنی شرح صدر کرنا پڑے گی. شرح صدر کیسے ہوگی؟ یہ روحانیت کی چیز ہے، یہ روحانی میں ملے گی. شرح صدر کیسے ہوگی؟ ایک صاحب نظر، صاحب روحانیت اپنی نظروں سے تمہارے دل میں اللہ بسا دے. دل میں اللہ بسا دے، اور یہ دل کا دھڑکن تو دھک 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 کر رہی ہے، یہ اللہ اللہ میں بدل جائے. اور جب یہ اللہ اللہ میں بدلے گی تو اللہ کے نام میں نور ہے، وہ نور تمہارے دل میں آئے گا، اور جب دل تمہارا روشن ہوگا، چمکے گا، تو مومن بن جاؤ. تب بنو گے مومن، کیونکہ اللہ بندوں کے اچھے لباس نہیں دیکھتا، اچھی صورت نہیں دیکھتا، اللہ تو مومن کا قلب دیکھتا. اور اسی لیے نبی نے فرمایا تھا قلب المومن عرش اللہ. قلب المومن عرش اللہ. مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، کہ عرش اعظم پہ اللہ کی تجلیاں رونما ہوتی ہیں، اور مومن کے قلب پر اللہ کی تجلیاں رونما ہوتی ہیں. اسی لیے نبی نے کعبے کی طرف دیکھ کے فرمایا کعبہ تیری عظمت بہت ہے، مگر تجھ سے بلند مرتبہ مومن کا دل ہے. اس کا مرتبہ مومن کے دل کا مرتبہ اس سے بلند ہے. کیوں؟ یہ مومن کے دل میں اللہ بستا ہے. ایک بات ہو گئی. اب دوسری سن لو اسی ایمان کی. قرآن کہتا ہے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. فرمایا کہ اللہ کا ذکر، اے لوگوں الذین یذکرون اللہ، اے لوگوں اللہ کا ذکر کرو. قیاما کھڑے ہو، وقعودا بیٹھ، وعلی جنوبہم کروٹ کے پر. کروٹ کے کھڑے ہو گئے تو تم اللہ کا ذکر کر سکتے ہو، بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو، کروٹ کے بل کیسے کرو؟ اور کرنے کا مقام ہے. کروٹ کے بل اللہ کا ذکر. بھائی سو گئے، کہتے ہیں یہ مرا اور سویا ایک برابر. مثال کہتے ہیں کہ جب سو گیا آدمی تو اب اسے کسی چیز کی فکر ہے نہیں. کئی بار کروٹ لے گا پتہ چلے گا نہیں. تو سو گیا، کروٹ لے رہا ہے، اب ذکر اللہ کا کیسے کرے گا؟ کوئی علم ظاہر والا بتائے، اس کو صرف بتائے گا
تک علم باطن والا بنائے گا. اسی لیے کہا فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، اپنے دل میں ایمان داخل کیسے ہوگا جب تمہارے دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ کرتی رہیں گی. اور جب تمہارا دل اللہ اللہ کرنے لگے گا، اب تم کھڑے ہو گئے تب بھی دل اللہ کر رہا ہے، بیٹھو گے تب بھی دل اللہ کر رہا ہے، آنکھیں سو جائیں گی دل اللہ اللہ کرتا ہے. اور تم ایک کلمہ کو چاہے ہزار دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. جو دل کی دھڑکن پر تو سیدھے خیر خاموش کا قبرستان لے جانا. دل کی دھڑکن بند ہونے کے بعد پھر تو انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھنا پڑے گا. دل کی دھڑکن بند نہیں ہوتی. آپ رسالہ پڑھو گے دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. آپ اخبار پڑھو گے دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. آپ کام کاج کرو گے دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. آپ چلتے رہو گے دل اللہ اللہ کرتا رہے گا. آپ کچھ بھی کرو دل کا کام ہے دھک دھک کرنا، دھک دھک کو اللہ اللہ میں تبدیل کر لو، وہ اللہ اللہ کہتا رہے گا. تم سب کچھ کرتے رہو گے اللہ اللہ کہتا رہے گا. دل تم سو جاؤ گے دل اللہ اللہ کہتا رہے گا. اسی لیے تو یہ بات کہی گئی، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک عابد کا رات بھر عبادت کرنا، ایک عالم کا رات بھر سونا عبادت کرنے والے عابد کی عبادت زیادہ. مگر ان چاروں مولویوں نے اسے کنورٹ کر دیا اپنے اوپر، اسے پھر کر لیا اپنے اوپر. یہ علماء ربانیین کے بارے میں کہا گیا. علماء ربانیین علماء حق کے لیے جو ظاہر اور باطن دونوں کا عالم ہے، جو زبان سے اقرار باللسان ہے اور قلب میں تصدیق بالقلب. اقرار باللسان تصدیق بالقلب کیسے ہوگا جب تمہارا دل اللہ اللہ کرے. کیوں آپ نے دل کو اللہ ہو میں تبدیل کر لیا دل کے دھڑکنوں کو. اب آپ جب نماز میں کھڑے ہیں، نماز میں کھڑے ہوں گے اور آپ کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا پیدا کرنے والا ہے. زبان کہے گی تمام تعریف اس کے لیے جو عالمین کا پالنے والا ہے. دل کہے گا اللہ ہو، وہ تو اللہ ہے. زبان نے اقرار کیا، دل نے اس کی فوراً اللہ کہہ کے وہ اللہ ہے تصدیق. تو یہ ہوا اقرار باللسان اور یہ ہوا تصدیق بالقلب. آپ نے الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے رحم کرنے والا ہے. تو دل کہے گا اللہ ہو، وہ تو اللہ ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے. دل کہے گا اللہ ہو، وہ اللہ ہے جو روز جزا کا مالک ہے. پھر کہے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. دل کہے گا اللہ ہو، وہ تو اللہ ہے. جس کی عبادت تم کر رہے ہو، جس سے مدد مانگ رہے ہو، وہ تو اللہ ہے. یہ اقرار کر رہی ہے زبان، دل اس کی تصدیق کر رہا ہے. جب تم ایسی نماز پڑھو گے تب تمہیں نماز فائد سے ملے گی، برائی سے. اس کے علاوہ کچھ کرتے رہو، معاملہ بننے جیسا نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے، ذکر قلب چاہیے. آج کے دور میں کون دے گا؟ پیر صاحب کا خودے قلب جاری نہیں ہے، مرید کا کہاں جاری ہے؟ پیر خودے فقیر مرادے کہاں بات ہے؟ قلب جاری کرنے کے لیے جس کو قلب کی جاری کرنے کی آرزو تمنا ہو مومن بننے کی، وہ شیخ محمد برکاتی کی محفل میں آئے. لے ذکر قلب، اپنی قسمت کو آزمائے، جاری ہو جائے گا اللہ کا کرم ہوگا. ایک نظر میں شیخ محمد برکاتی مردہ قلب بن جائے، ایک نظر.
پیر سے کہے میرا قلب جاری کرو، پیر تمہارا نہیں اس لائق ہے تو آؤ شیخ محمد کے پاس، شیخ محمد پٹاتی تمہارا دل زندہ کرے گا، دل کے اندر اللہ کو بسائے گا، ذکر قلب لے گا، مگر پہلے تمہیں اپنے پیر کے پاس جانا پڑے گا تاکہ اس کے چہرے سے نقاب ہو جائے، اس کا خود کا نہیں جانتی تمہارا کہاں جائے، بعد میں شیخ محمد کے پاس آگے آؤ، اور جب تم آؤ گے اپنے پیر سے بات کر کے، جب تمہارا پیر جاری نہ کر پائے قلب تو شیخ محمد کے پاس جب آؤ گے تو اللہ کا ذکر دے کر کے شیخ محمد برکاتی تمہارا تب تک ساتھ دے گا جب تک تمہارے دل میں رحمان جاگ رہے گا، تب تک تمہارا ساتھ لے جائے گا، دنیا میں بھی قبر میں بھی ہر جگہ تب تک ساتھ دیا جائے گا جب تک تمہارے دل میں رحمان جاگ نہیں جاتا، تب تک تمہارے قلب کو زندہ کیا جائے گا، تمہارے قلب میں نور لایا جائے گا۔ بس انہی جملوں کے ساتھ دعا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں، مولا ہمیں اور آپ سبوں کو ذاکر قلبی بننے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کے سینے کو مصطفیٰ جان رحمت کا مدینہ بنائے، ہم سبوں کے سینے کی شرح صدر فرما دے مولا تبارک و تعالیٰ، سب کو مومن بن کے زندہ رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز بات تھا، تقریر ختم ہوئی اور سزا باقی ہے، سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے، ساون کی سہانی رات تھی جب عالم میں تصور تھا چھایا، بیدار ہوا جس وقت قمر صبحوں میں کوئی یہ پڑھتا تھا، بس خام خام نبائے رضا، نہ یہ طرز میری نہ یہ بند میرا، ارشاد احبہ ناطق تھا، نہ جان اصلاح پا جانا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اسلام